نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آج کی باتوں کو بھی غور سے سن کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت 72 to 77 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے۔ یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو؟ تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہی سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہیں، تب بھی یہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا، تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت 78 to 83 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کی بجائے یہ لوگ بھی ویسے ہی باتیں کرتے ہیں جیسی پچھلے لوگوں نے کی تھی۔ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ وہ یقین دہانی ہے جو ہم سے بھی کی گئی ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی کی گئی تھی۔ اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی بنائے ہوئے افسانے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آیت 84 to 89 میں وہ 3 سوالات پوچھے گئے ہیں جن پر انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اے پیغمبر، ذرا ان سے کہو کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت ہے؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم سبق نہیں لیتے؟ کہو کہ 7 آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے اور جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے؟ یا رب العالمین، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھے ماننے کے ساتھ ساتھ تیری ماننے والے بھی ہوں۔ آیت 90 to 92 میں صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سچا ہے اور شرک کرنے والوں کی باتیں جھوٹی ہیں۔ نہیں، یہ افسانے نہیں بلکہ ہم نے انہیں حق بات پہنچائی ہے، اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ وہ اللہ جسے تمام چھپی اور کھلی باتوں کا مکمل علم ہے، لہٰذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ بے شک یا رب العالمین، تو وحدہ لا شریک ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ یا رب العالمین، تو ہماری اس گواہی کو اپنے حق میں قبول فرما۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.